السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، حاضرین عظام، ہمارے اسلامی بھائیوں اور ہماری پیاری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام یہ کامل دین ہے، اور دین اسلام کی پابندی کرنا ہر ایک کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ امت محمدیہ میں سے کسی بھی فرد کے لیے، چاہے وہ عبادت و بندگی کے کتنے ہی بڑے رتبے پر نہ پہنچ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کسی بھی مسئلے سے اسے آزادی حاصل نہیں ہے۔ جبکہ ہم سماج کے اندر یہ بات دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ اور آستھا ہے کہ وہ یہ تصور اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ دین کا پابند نہیں ہے، وہ اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ چکا ہے کہ اب دین کی پابندی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری نہیں، روزہ رکھنا ضروری نہیں، اور بھی چیز ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اپنے رب کی تم عبادت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے رتبے اور مرتبے پر فائز ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شریعت پاک جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتارا ہے اس سے آزادی نہیں۔ اس لیے دیکھیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں دو آدمیوں کے سہارے چل کر کے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو یا یہ عقیدہ رکھنا، اس بات کی سوچ رکھنا، عقیدہ رکھنا کہ کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آزادی حاصل ہے، کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلنا درست ہے، ان کے لیے جائز ہے، تو یہ وہ عقیدہ ہے جو دین اسلام سے باہر کر دے گا۔ امت محمدیہ میں سے کسی بھی فرد کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، پیر ہو، جو بھی آپ لوگ نام دیتے ہیں، کسی بھی امتی کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے وہ باہر ہو جائے۔ ایسا عقیدہ رکھنا کہ بزرگوں کے لیے جائز ہے، فلاں کے لیے جائز ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آزاد ہو جائیں گے، ان کے اوپر یہ عمل کرنا واجب نہیں، یہ نہیں، تو یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو دین اسلام سے باہر کر دینے والا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کے اندر، 85 کے اندر، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ الْخَسَارَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اسلام کے سوا، اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان، گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی کے لیے شریعت محمدیہ سے مکمل طور پر یا جزوی طور پر نکلنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے
کہ فلاں رتبے پر پہنچ جاؤ، فلاں منصب پر پہنچ جاؤ تو ان کے لیے شریعت معاف ہو جاتی ہے، وہ شریعت اسلامیہ سے باہر ہو سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی دین کی اور شریعت کی پابندی نہیں۔ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو دائرے اسلام سے نکال دینے والا عقیدہ ہے اور خارج عن الاسلام کرنے والا یہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔